يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم بھائیوں اور پردہ-نشین خواتین اسلام، آج کی اس مبارک رات میں آپ بھائی بہنوں سے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایسی نصیحتیں کہ اگر 3 میں سے ایک پر بھی کما حقہ عمل ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، خوش نصیب ہوگا وہ شخص اور سعادت مند ہوگا وہ شخص جو بیک وقت ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرے۔ حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت۔ یہ پہلی نصیحت دیکھیں، آپ نے کہا کہ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے تقوی کو تھامے رہو۔ پہلی نصیحت تقوی کی فرمائی آپ نے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور شرط کیا؟ جہاں بھی رہو ڈرتے رہو۔ ہمارا تقوی کیا ہے؟ ہمارا تقوی زمانی ہوتا ہے یا مکانی ہوتا ہے؟ زمانی مکانی تقوی کا مطلب کیا ہے؟ میں مسجد میں ہوں، یہ مکانی تقوی، وہ تقوی جو مکان اور جگہ سے متعلق ہے۔ مسجد میں ہوں، صف اول کا نمازی بنے، صف اول میری نہیں چھوٹتی، بہت اچھی بات، لیکن میں جو صف اول کا نمازی ہوں مسجد میں، میرے بارے میں جا کے مارکیٹ میں پوچھو، بولتے 1 نمبر کا دھوکے باز انسان، 1 نمبر کا جھوٹا انسان، کیا تضاد نہیں؟ مسجد میں صف اول کا نمازی اور مارکیٹ میں نمبر 1 دھوکے باز، یہ دین کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے، یہ شریعت کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے، سمجھ رہے؟ ویسے یہ زمانی تقوی، یہ تو مکانی تقوی کی بات ہوئی، زمانی تقوی کیا ہے؟ وہ تقوی جو مخصوص زمانے میں ہوتا ہے۔ رمضان ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہو گئی رمضان آنے کے ساتھ ہی، نمازوں کے پابند ہو گئے نوجوان رمضان آنے کے ساتھ ہی، گانے سننا چھوڑ دیے رمضان آنے کے ساتھ ہی، لڑکیوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیے رمضان، کیونکہ رمضان آ گئے، اور رمضان جیسے ہی رخصت ہوا
शव्वाल का चांद दिखते ही हमारा तकवा भी वैसे ही रोशन हो जाता। गाने सुनना शुरू, मस्जिद से बेतवज्जुही, वही सब जो रफ्तार बेढंगी जो पहले थी, सो अभी रमजान से पहले जो बेहूदगियां हमारे अंदर थी, शव्वाल का चांद दिखते वो सब लौट के आ जाती। इसको तकवा नहीं कहते। जो किसी जगह हो किसी जगह ना हो, किसी जमाने में हो किसी जमाने में ना हो, तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह का वो डर, अल्लाह का वो खौफ जो हर जगह हर वक्त हर जमाने में पाया जाए। मस्जिद में भी मुत्तकी हैं आप, मार्केट में भी मुत्तकी हैं आप, घर में भी मुत्तकी हैं आप, दुकान में भी मुत्तकी हैं आप, रमजान में भी मुत्तकी हैं आप, रजब में भी मुत्तकी हैं आप। इसको कहते हैं तकवा। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहां कहीं रहो अल्लाह से डरते रहो। तकवा क्या चीज है? आपने सुना होगा, एक अच्छी सी सादी सी मिसाल के जरिए उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझाया। हजरत उमर ने उबय बिन काब से पूछा, उबय बताओ तकवा किसे कहते हैं? उबय बताओ तकवा किसे कहते हैं? उबय बिन काब हजरत उमर से छोटे, इल्म में फजल में सब में हजरत उमर उबय बिन काब से बहुत ऊंचे। जो बड़ा आलिम है वो अपने से छोटे से पूछ रहा है, बताओ तकवा किसे कहते हैं? इल्म वाले की पहचान होती है ये, उसके अंदर आजिज़ी होती है। मैं समझूं मैं बहुत बड़ा अल्लामा बन गया, अपने से छोटे मुझे दिखते ही नहीं। ये इल्म नहीं, ये इब्लीस की मीरास है। ये इल्म इंसान को आजिज़ी सिखाता है। इल्म वाला अपने से बड़ों से भी सीखता है, अपने से छोटों से भी सीखने का हौसला रखता है। उबय बिन काब इल्म वाले सहाबी, ये और बात है उनका इल्म हजरत उमर के बराबर तो नहीं, हजरत उमर का इल्म तो अल्लाह। लेकिन चूंकि हजरत उमर जानते थे कि उबय बिन काब के इल्म की गवाही प्यारे नबी देकर है। कब दिए? एक मर्तबा पूछे प्यारे नबी उबय बिन काब से, उबय बता सकते हो कि कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत कौन सी है? आयत। कुरान मजीद की सबसे अजीम और फजीलत वाली आयत कौन सी? बता सकते हो? इनका सवाल प्यारे नबी, और ये कोई आसान सवाल नहीं। कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं। 6000 से ज्यादा आयतों में एक आयत का सिलेक्शन करके बताना है कि ये सबसे अफजल आयत है। एग्जाम में हमारे सामने 4 चॉइस रहते हैं, 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है। कितनी गलतियां नहीं करते हम? 4 में से एक का सिलेक्शन करना हो, 10 गलतियां आप करते हैं। यहाँ 6000 से ज्यादा आयतों में से एक आयत सिलेक्ट करके बताना है कि फला आयत सबसे अजीम है। ये इम्तिहान ले रहे प्यारे नबी उबय बिन काब का। तो कहा उबय बताओ कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी? उबय बिन काब ने कहा, अल्लाह के नबी मैं समझता हूँ आयतुल कुर्सी जो है ये सबसे अजीम आयत। बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे नबी को बहुत खुशी हुई। आपने उनके सीने पे शाबाशी देते हुए थपकी दी और कहा, लियहनिकल इल्मु अबुल मुंज़िर, ऐ अबुल मुंज़िर उबय बिन काब, कुरान मजीद का खुसूसी इल्म तुम्हें मुबारक हो। हजरत उमर जानते थे कि उबय बिन काब ऐसी शख्सियत है, इसलिए पूछा, उबय बताओ तकवा किसे कहते हैं? उबय बिन काब ने छोटी सी मिसाल के जरिए से कहा, अमीरुल मोमिनीन जरा बताइए, कभी आपको किसी ऐसे रास्ते से गुजरना पड़े, तंग रास्ता हो, रास्ते के दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो, दाएं जानिब भी कांटेदार झाड़ियां, बाएं जानिब भी कांटेदार झाड़ियां, रास्ता तंग है, कैसे कैसे गुजरेंगे आप? हजरत उमर ने कहा, रास्ता तंग, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां,
احتیاط سے ایک ایک قدم رکھنا پڑے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، سیدھے چلنا پڑے گا۔ اگر ذرا دائیں ہٹوں گا تو میرا کپڑا دائیں جانب کی جھاڑی سے الجھ جائے گا، ذرا بائیں ہٹوں گا میرا کپڑا بائیں جانب کی کانٹیوں سے الجھ جائے گا۔ کہا امیر المومنین بس اسی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ زندگی کے سفر میں بھی اسی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اسی کا نام تقویٰ۔ یہ دیکھو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا مثال کہ ایک راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو دونوں جھاڑیوں سے، دونوں طرف کے کانٹوں سے جو خود کو بچا کر چلے وہ متقی، یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا مثال ہے جانتے ہیں؟ اصل میں زندگی میں شیطان گمراہ کرنے کے لیے دو قسم کے حملے کرتا ہے، دو قسم کی جالیں بچھاتا ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو ان دو حملوں میں بھی شیطان کو شکست دے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو شیطان کی بچھائی گئی ان دونوں قسم کی جالوں سے خود کو بچائے، اسے کہتے ہیں متقی۔ کیا ہے حملے؟ دو حملے۔ شیطان پہلا حملہ کرتا ہے، اسے اہل علم کہتے ہیں شبہات کا حملہ۔ شبہات، دین کے سلسلے میں شبہ ڈال دیتا ہے، آخرت کے سلسلے میں شک ڈال دیتا ہے، اللہ کے سلسلے میں دل میں شک پیدا کر دیتا ہے۔ شکوک و شبہات کا حملہ۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں رہتا شکوک و شبہات میں پڑھ کر اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں۔ جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا جواب علم دے دیتا ہے۔ تو جو علماء سے جڑے رہتے ہیں یا علماء سے پوچھ لیتے ہیں ان کے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ پہلا حملہ شیطان کرتا ہے شبہات کا، میرے اور آپ کے دین میں شک پیدا کرنا، شبہ پیدا کرنا اور ہمیں شبہات میں الجھا دینا، یہ پہلا حملہ۔ اگر آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس حملے میں خود کو بچا لیا، خود کو محفوظ کر لیا، تو شیطان اب دوسرا حملہ کرتا ہے، اسے عالم کہتے ہیں شہوات کا حملہ۔ شہوات کا حملہ۔ شہوات کیا ہے؟ انسان کے دل میں جن چیزوں کی چاہت فطری طور پر رکھی گئی نا، اس راستے سے آتا ہے۔ کیا ہے شہوتیں؟ سب سے خطرناک شہوات میں عورت کا فتنہ۔ شیطان ہوتا ہے میں اس کے عقیدے میں خلل نہیں ڈال سکا، میں اس کے دین میں شک نہیں پیدا کر سکا، یہ مضبوط عقیدے والا ہے، مضبوط ایمان والا ہے، دینداری میں مضبوط ہے۔ چلو دوسری طرف سے آتے ہیں، شہوتوں کے راستے سے آتے ہیں۔ کسی کے پاس عورت کے راستے سے آتا ہے، کسی کے پاس حرام دولت کے راستے سے آتا ہے، کسی کے پاس شہرت کے راستے سے آتا ہے۔ جو لوگ شبہات کے حملے میں شیطان کو شکست دے دیے، اس دوسرے حملے میں وہ شکست کھا جاتے ہیں، اچھے شکست کھا جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا فتنہ، جیسے میں نے کہا، عورت کا فتنہ۔ پیارے نبی نے فرمایا مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت کب فتنہ بنتی ہے؟ جب وہ بے حیا ہو جائے، جب وہ بے حجاب ہو جائے، جب وہ بے پردہ ہو جائے، جب وہ بے غیرت ہو جائے، تب فتنہ بنتی ہے۔ تو کہا مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ۔ شیطان جس کا عقیدہ لوٹ نہیں سکا، شہوتوں کے راستے سے آتا ہے تو حرام کاری میں مبتلا کر دیتا ہے، شہرت کی طلب میں لگا دیتا ہے، پورا اخلاص چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو شیطان کے ان دونوں حملوں میں جو شیطان کو شکست دے دے، شبہات کے حملے میں بھی شیطان ناکام ہو گیا، شہوات کے حملے میں بھی شیطان ناکام ہو گیا، تو آپ متقی ٹھہرے اور آپ کی دینداری تقوی کے درجے کی ٹھہرے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔
तकवे का दामन कभी हाथ से छूटने ना दो। दूसरी नसीहत, जैसे मैंने कहा 3 नसीहतें हैं, ये पे भी कमा हक़्क़हू अमल हो गया ना, हमारी नजात हो जाए। और खुश नसीब है वो लोग जो तीनों नसीहतों पे अमल करते हैं। दूसरी नसीहत कहा अत्बि'स सय्यअतल हसनत तमहुहा, कहा जब भी गुनाह हो जाए, बुराई हो जाए, गुनाह के फौरन बाद नेकी कर लो कि ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। अल्लाह के पास कानून क्या है? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अच्छाइयां बुराइयों को खत्म कर देते हैं। हम सब बशर हैं, इंसान हैं, जानबूझकर भी हम गुनाह करते हैं, अनजाने में भी हमसे होते हैं। जब भी गुनाह हो जाए, गलती का एहसास करके अच्छा आज मुझसे फला गुनाह हो गया, उसके फौरन बाद नेकी कर लो, वो नेकी उसे मिटा देगी। और याद रहे जितना बड़ा गुनाह किया उतनी बड़ी नेकी करो। हाँ, गुनाह तो बड़ा पावरफुल किया है और नेकी वो ढीली ढाली कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनाह जितना बड़ा है नेकी भी उतनी बड़ी पावरफुल करो ताकि वो कफारा बन सके उस गुनाह का। देखो, गुनाह से इस्तिग़फ़ार का एक तरीका है तौबा। जब भी गलती हो जाए तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह की जनाब में रोना गिड़गिड़ाना, ये एक तरीका है तौबा और इस्तिग़फ़ार। गुनाहों से तौबे का दूसरा तरीका ये गलती का एहसास करके मुझसे फला गलती हुई है, उसे मिटाना है, उसे मिटाने की नीयत से नेकियां करना। देखो, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बारे में बोलते हैं कि बहुत बड़ी गलती में कर बैठा प्यारे नबी के साथ। कब? हुदैबिया के सफर में। प्यारे नबी ख्वाब देखे उम्रा कर रहे हैं, 1400 सहाबा को लेके निकले एहराम बांध के। मुशरिकीन ने रास्ता रोक दिया, कहा कि नहीं जा सकते, इस साल उम्रा नहीं कर सकते। अब दोनों तरफ से काफी गुफ्तगू के बाद कॉम्प्रोमाइज हुआ। कॉम्प्रोमाइज और सुलह इस बात में हुई कि इस साल वापस चले जाना, आइंदा साल आगे उम्रा करना। अब वहां मुशरिकीन की जानिब से जब सुलह हो रही थी, कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, मुशरिकीन की जानिब से जबरदस्ती की शर्तें थोपी जा रही थी और प्यारे नबी तस्लीम कर रहे थे, ओके ओके बोल रहे थे। कैसे? कहा इस साल वापस जाना, आइंदा साल तुम्हें परमिशन देंगे हम उम्रा करने को। प्यारे नबी ने कहा मंजूर है, ठीक, हम वापस जाए। यहाँ खुद सहाबा जज्बात में आ गए, समझ रहे? ये है हमारे नौजवानों के लिए जो हर एक्शन पर रिएक्शन दिखाने का मिजाज रखते हैं ना। सुनो, ये जिंदगी में जीत हमेशा जीत कर नहीं हासिल होती, जिंदगी में बसा होगा जीत हार के रास्ते से भी आती। समझ में नहीं बात? जो दबना नहीं जानता उसे उभारना भी नहीं जानता। जो जितने से दबेगा वो उसी जोर से उभरेगा। क्या हुआ? एक तो कहा कि इस साल वापस जाना तो उम्रा करने हम नहीं देंगे। प्यारे नबी ने कहा मंजूर है, ठीक। लेकिन एक बात जहां सहाबा का हौसला जवाब दे गया, मुशरिकीन बोले मदीने वालों में से कोई अगर तुम्हारे लोगों में से मक्के को आ गया ना, हम वापस नहीं करेंगे, हम रोक लेंगे उसको। हमारे मक्के वालों में से कोई अगर तुम्हारे पास मदीना आए ना, तुम रोकना नहीं, वापस करना। प्यारे नबी ने कहा मंजूर है। यहाँ हजरत उमर से रहा नहीं, जलाली शख्सियत, रोतन शख्सियत। हाँ, पहले ही उम्रा जो कैंसिल हो रहा है वापस हो रहा है, वो हजम में हो रही, और यहाँ प्यारे नबी ने यूं दब कर मान लिया, उनका आदमी आए तो वापस कर देना और हमारा आदमी जाएगा तो वापस नहीं आए। प्यारे नबी ने कहा मंजूर। हजरत उमर आए, अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं? कहा बिल्कुल सच्चा नबी। आपने कहा था नहीं कि हम उम्रा करने वाले हैं? कहा जरूर कहा था कि उम्रा करने वाले हैं, मगर ये कब कहा था कि इसी साल करने वाले हैं? ये बातचीत चल रही थी, अबू बकर आते,
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے کہا عمر اللہ کے نبی اللہ کے نبی سے تکرار کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ خاموش ہو گئے حضرت عمر، یہاں حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ اب سب پریشان ہو کے جا رہے، آسمان سے وحی آئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر آج ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح اور بہت بڑی جیت عطا کی۔ صحابہ جس کو ہار سمجھ رہے تھے، آسمان سے آنے والی وحی نے کہا یہ بہت بڑی جیت ہے تمہاری۔ کیسے جیت ہوئی؟ بعد کے حالات کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اس کے بعد اسلام اتنی رفتار سے بڑا اور پھیلا۔ 6 ہجری میں جب آپ عمرہ کرنے کے اس سفر میں آئے تھے، آپ کے ساتھ صرف 1400 صحابہ تھے۔ 2 سال بعد صرف 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے 10,000 صحابہ تھے۔ سمجھ میں جیت بسا اوقات ہار کے راستے سے بھی آتا۔ جب مجھے کہنا کیا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی وحی آنے کے بعد مجھے بہت شرح صدر ہو گیا اور مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا کہ پیارے نبی کے ساتھ میں نے کیسے ایسی سخت کلامی کر دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اپنی اس ایک غلطی کو یاد رکھ کر باقی زندگی میں نے اس غلطی سے کو مٹانے کے لیے بہت ساری نفل نمازیں پڑھی، بہت سارے نفل روزے رکھے، بہت سارا صدقہ و خیرات کیا کہ پروردگارا یہ نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جو حدیبیہ کے سفر میں پیارے نبی سے مجھ سے سخت کلامی ہو گئی اس کو معاف کرو۔ یہ ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، جب بھی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اچھا اس میں بات یاد رکھیں، ایسا نہیں کہ گناہ کے بعد ہونے والی نیکی ہی کفارہ بنتی ہے، ایسا نہیں۔ فرض کرو آپ پہلے کچھ بڑی نیکی کرتے ہیں، گناہ بعد میں کرے، پہلے کی ہوئی نیکی بھی کفارہ بنتی ہے، گناہ کے بعد نیکی کا ہونا ہی ضروری نہیں کفارہ بننے کے لیے۔ صحیح مسلم میں اس کی مثال ہے، کیا ہے؟ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اور ان کے دوست، یہ دونوں ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد مدینے کی آب و ہوا، مدینے کا کلائمیٹ جو ہے راس نہیں آتا۔ کسے؟ حضرت طفیل بن عمر دوسی کے دوست کو بیمار ہوئے، تکلیف بڑھتی گئی، بے چینی بڑھتی گئی، قینچی یا چھری نما کوئی چیز تھی، بے چینی میں کیا کیے، صبر جواب دے گیا، اپنی انگلیاں کاٹ لی انہوں نے، خون بہ بہ کر انتقال کر گئے۔ کیا ہو گیا؟ سوسائڈ، خودکشی۔ حضرت طفیل بہت، اور آپ کو معلوم ہے خودکشی کتنا بڑا گناہ، پیارے بخاری کی حدیث ہے، جب ایک بندے نے خودکشی کی تو اللہ نے کہا بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، بندے نے میری طرف آنے میں ازمون جلدی کر لی، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ خودکشی کے بارے میں، سوسائڈ کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اب وہی غلطی کر بیٹھے طفیل بن عمر دوسی کے ساتھی، انگلیاں کاٹ لی، خون بہا اور انتقال کر گئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ بہت دکھی ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے، بہت جگری دوست تھے ان کے۔ کہا کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، اپنا وطن چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا اللہ کا بندہ، خودکشی کر کے دنیا سے اور ٹینشن میں رہتا۔ دیکھو مومن جب ٹینشن میں رہتا ہے نا تو رب العزت کبھی مومن کو
اچھے اور سچے خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے. معلوم آپ کو ایسے خواب اللہ دکھاتا ہے کہ مومن کو تسلی میں سکون. تو حضرت طفیل جو ٹینشن میں تھے انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ان کی جو ساتھی جنہوں نے سوسائڈ کر لیا تھا خودکشی کر لی تھی اچھی حالت میں کھڑے ہیں. اچھی حالت میں کھڑے ہیں. بس یہ جو انگلیاں جو کاٹ لی تھی تو اس کو ڈھکے ہوئے کسی چیز سے. حضرت طفیل نے خواب میں پوچھا اپنے ساتھی کو دیکھ کر, کہا کہ اللہ کے بندے اتنی بڑی غلطی کر کے دنیا سے گئے تھے, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا سچ ہے بہت بڑا گناہ کر کے میں اللہ کے پاس گیا, لیکن غفر لی بہجرتی, غفر لی بہجرتی, میرے نامہ اعمال میں ہجرت کی جو نیکی تھی, ہجرت کی نیکی کے بدلے اللہ نے میرے گناہ معاف کیا. ہجرت اسلام قبول کر کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے جو مدینہ آئے تھے نا, وہ غفر لی بہجرتی, ہجرت کی نیکی کے بدلے اللہ نے میرے گناہ معاف کیا. حضرت طفیل نے پوچھا اچھا یہ جو ہاتھ ڈھکے ہوئے یہ کس لیے؟ کہا قیل لی لن نصلح بک ما افسدت, کہا مجھے معاف تو کر دیا گیا مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے جسم کے جس حصے کو اپنے طور پہ بگاڑ لیا پھر اسے نہیں بنائیں گے. اتنا خواب دیکھ کر حضرت طفیل جاگے, فجر کی نماز میں پیارے نبی کی خدمت میں حاضری دی اور پیارے نبی کے آگے سارا خواب عرض کیا. آپ نے کہا سچا خواب ہے, سچا خواب ہے. اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہم ولیدیہ فاغفر, پروردگارا اپنے بندے کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے, وہ ہاتھوں کی بھی بخشش ہو. اللہ اکبر. دیکھو ہجرت پہلے کی کیوں نہیں, گناہ سوسائڈ کرنے کا بعد میں ہوا, پہلے کی ہوئی نیکی بعد میں ہونے والے گناہ کا کفارہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں مجھ سے اور آپ سے نہیں معلوم کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں بھی لے کے چلے جائیں جو اللہ رب العزت کے پاس ہمارے لیے سفارشی ہونا ہے. دوسری نصیحت اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, کہ جب بھی گناہ ہو جائے گناہ کے بعد نیکی کر لو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. تیسری نصیحت وخالق الناس بخلق حسن, خالق الناس بخلق حسن, کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. دیکھو میں بولے نا تینوں نصیحت میں ہر نصیحت اپنی جگہ نجات دلانے والی. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اخلاق یہی ہماری پہچان ہے, انسان ہونے کی دلیل ہے, مومن ہونے کی دلیل ہے. جس کے پاس اخلاق نہیں اسے مسلمان اور مومن تو مجھے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. ہمیں اور آپ کو کائنات کی دوسری مخلوقات سے ممتاز کرنے والی چیز یہی اخلاق ہے, کیریکٹر ہے. بھائی ہڈی پھینکیں گے, کتوں کی عادت ہے وہ لڑکے ہی کھائیں گے, کتے کبھی بانٹ کے نہیں کھاتے. سمجھ نہیں بات, کتے لڑکے نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ کتا ہے. میں انسان ہوں, مجھے چاہیے کہ میں بانٹ کے کھاؤں, میں بانٹ کے کھاؤں. میرے بھائی یہاں بیٹھا ہے, میرے بھائی وہاں بیٹھا ہے, میرے بھائی سب کو دو, آپ بھی لو, آپ بھی لو, آپ بھی لو. یہ میری انسانیت ہے. میں کتوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ وہ بانٹ کے کھائیں گے. سمجھ میں نہیں بات. اخلاق انسان ہونے کی پہچان ہے, مومن ہونے کی دلیل ہے. پیارے نبی نے پورے دین کو ایک خلاصے کے طور پر اخلاق کو کہا. دین کا نچوڑ اخلاق ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. دنیا میں میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں
کہ اخلاق کی وہ تعلیمات جو مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے دی، ان تعلیمات کی تکمیل اور ان تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا۔ اور یاد رکھو کہ ابتدائی صدیوں میں جس چیز نے مسلم قوم کو انقلابی قوم بنایا وہ ہاتھوں میں موجود تلوار اور ہتھیار نہیں، مسلم قوم کو انقلابی قوم بنانے والی چیز مسلمانوں کا اخلاق، مسلمانوں کا کیریکٹر۔ ہتھیار مخالفین کے پاس ہم سے زیادہ تھے، ہم سے اچھے تھے، لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں تھی، جہاں کہ وہ ہارتے تھے، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیغمبر، آپ اخلاق کے اس عظیم رتبے پہ فائز ہیں کہ پورا معاشرہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی اخلاق بہت بڑی چیز، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسی شفقت کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیسی گفتگو کرنا، سامنے والے کو کیسے رسپیکٹ دینا، سامنے والے کو کیسے رسپانس دینا، سمجھ رہے؟ اور خاص کر اخلاق کا سب سے زیادہ اظہار جو ہوتا ہے وہ زبان سے، ہماری بات کیسی ہے، ہم کیسے بولتے ہیں، ہم کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ جی جب بھی بولیں تو بالکل کیا ہمیں جیسے مارکیٹ کی لینگویج ہوتی ہے، گھر میں بھی مارکیٹ کی لینگویج، ماں باپ کے ساتھ بھی مارکیٹ کی لینگویج۔ زبان بہت بڑی چیز ہے، زبان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ محبت کی گفتگو، نرم لہجے میں بولنا، سامنے والے کو رسپانس کرنے کو چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب بھی پیارے نبی سے کوئی مصافحہ کرتا، وہ خود جب تک اپنا ہاتھ کھینچ نہ لے پیارے نبی نہ چھوڑے۔ چھوٹی سی بات مگر کتنا بڑا پیغام رکھتی ہے، چھوٹی سی حرکت کتنی محبت ہے اس میں، سمجھ میں نہیں بات؟ کوئی بھی بات کرتا پیارے نبی سے اتنی توجہ سے سنتے، اس کو لگتا ہے شاید پیارے نبی نے سب سے زیادہ توجہ مجھے ہی دی میری بات۔ زبان کی گفتگو بھائی، بات بات پہ چڑھنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، ہمیشہ رف لینگویج نہیں، غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، گھر پہ دروازے پہ دستک دے کے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ نبی دروازے پہ وہ فلاں شخص ہے، وہ آنا چاہتا ہے۔ ہمیں کہا وہ آدمی، ہمیں کہا بے ساخو رشیدہ، ہمیں کہا یہ تو مدینے کا سب سے بڑا انسان ہے، کوئی منافق۔ لیکن پیارے نبی کی عادت تھی آپ کسی آنے والے کو روکتے تھے۔ آیا وہ شخص، پیارے نبی نے اس کے ساتھ اتنی اچھی گفتگو کی، اتنی میٹھی گفتگو کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حیران پریشان ہو کے سن رہی ہے۔ کئی دروازے میں تھا تو پیارے نبی بولے یہ مدینے کا سب سے بڑا انسان ہے، اور گفتگو اور بات چیت اتنی اچھی کر رہے۔ جب وہ بات چیت کر کے چلا گیا، ام المومنین پوچھ بیٹھی، اللہ کے نبی جب وہ دروازے پہ تھا تو آپ نے کہا کہ یہ مدینے کا سب سے بڑا انسان، گفتگو اتنی میٹھی آپ نے اس سے کی، تو پیارے نبی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ وَمَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشًا يَا عَائِشَةُ، آگے عائشہ زندگی میں تم نے مجھے کب اور کس کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے پایا؟ بتاؤ کہ اس کے ساتھ بدزبانی کرتے، کبھی تم نے مجھے دیکھا زندگی میں کسی کے ساتھ غلط لینگویج یوز کرتے ہوئے، سخت لینگویج یوز کرتے ہوئے؟ پوری زندگی نہیں، پھر کیوں اس کے ساتھ؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، جس شخص کے بارے میں نبی کا تاثر یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا انسان ہے اور اس سے گفتگو اتنی میٹھی، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی سب سے عظیم سنتیں ہیں۔
صرف آمین اور رفع یدین کی سنت ہمیں اہل حدیث نہیں بناتی. یہ عظیم سنت ہے یہ پیارے نبی کی. زمان کا ادب، گفتگو کا ادب. تو جیسے محترم بھائیوں، گفتگو کو زیادہ طول نہیں دوں گا میں نے کہا نا یہ 3 قیمتی نصیحت ہے. ایک پہ بھی کبا آپ کو عمل ہو جائے بیٹا بار. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان میں سے 2 نصیحتوں پہ عمل کر رہے ہیں. بہت ہی سعادت مند ہے وہ لوگ جو ان میں سے 3 نصیحتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. بہت خوشی عبادت اصل مقصد سمجھ رہے. تو اس وجہ سے ایک پیغام یہ بھی کہ تقاریر کے پروگرام کو کم سے کم کرنا. سامنے 11 مہینے سننے اور بولنے کے لیے بس یہ عمل کرنے کا مہینہ ہے. 11 مہینے جو سنے ہیں بولے ہیں اس میں عمل کر کے دکھانا ہے اس مہینے میں. بس رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار میری اور آپ کی غفلتیں جو اس ماہ رمضان میں ہوئی ہیں ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے رب العالمین ہم سب کو درگزر فرمائے. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نارے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلی اللہ وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.